اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے پانی. سوری، اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا علاج یہی ہے، بہت اچھا علاج ہے. جس نے گڑبڑ کی اسی کو سزا ملی ہے. نہیں بس ٹھیک ہے، اس فائن. اس کو لگا دیکھیے جائیے، لکنگ گڈ. اچھا جناب، لیٹ اسٹارٹ. سورہ آل عمران آیت. کیپ گوئنگ، وی آر ٹیلنگ یور فالوورس ٹو جوائن. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. کچھ چکر ہے آپ پی ٹی ایس سے اس سے کنیکٹ ہے یار؟ دس از اے گڈ کوشچن، مگر اب میں اس کو جواب دینے کے لیے پھر مجھے کچھ کرنا. دو سگنل آ رہے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے، ایک ویک ہے. ان کے پاس ہوا ہے پی ٹی سی کا پی ٹی سی بی بی نہ کرے کنیکٹ. وہ میں اسی سے کنیکٹ ہوں اور وہ بار بار وہ آپ وائی فائی سے کنیکٹ ہے، لیکن وائی فائی کے سگنل اچھے نہیں آ رہے. نہیں، وہ تو فرما رہے ہیں نا کہ وہی وائرڈ تو وہی ہے. وائر ٹھیک ہے، لیکن اصل میں پی ٹی سی کو ایشو ہے. پی ٹی سی تو پیچھے سے ایشو ہے. اچھا. بعد میں بھی ہے. جی اس سے کنیکٹ نہیں تو دوسرا بھی ہے نا ابھی. اچھا وہ اگر نیچے نہیں ہے تو وہ ویک ہوگا. ہاں نہیں بس ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، جب آپ پوری کوشش کر لیں تو اس کے بعد اگر کچھ نہ ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. جی وہ بھی ہوتا ہے. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اور آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کفر میں سرگرمی دکھا رہے ہیں، غم کا احساس نہ ہو. آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں پر کہ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا. وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. یہ ظاہر ہے کہ سورہ آل عمران ہی کا وہ بیان چل رہا ہے کہ جس میں غزوہ احد کے موقع پر جو واقعات ہوئے اس میں صحابہ کرام کا رویہ، اور پھر ان میں جو لوگ کمزور تھے ان کا رویہ، اور پھر ان میں جو لوگ منافق تھے ان کا رویہ، ان سب پر تبصرہ ہو رہا ہے. اور یہ تبصرہ براہ راست دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود موجود ہونا، پھر قرآن مجید سے آسمان کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے رہنمائی آنا، اس موقع پر تبصرہ آنا، یہ ایک بڑی غیر معمولی ایک وہ صورتحال ہے کہ جس میں کہ ہم انسانوں کو اللہ کی طرف سے جو توقعات ہوتی ہیں ان کے جاننے کا موقع ملتا ہے. مگر ہاں یہ ایک بڑی آزمائش بھی ہے. ایک آزمائش تو یہ بھی ہے کہ ہم صحیح بات کو سمجھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ حقیقت میں کیا بات. اس بات کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آدمی کو جہاں کہیں سے بھی کوئی موقع، معلومات، رائے، دلیل ملتی ہے آدمی اس پر دھیان کرے. قرآن مجید کی جانب سے آئی ہوئی رہنمائی کو یہ کوئی انداز نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہی بات صحیح اور بس میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سننی. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ بلکہ ایک بات جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے آپ
اس کے بارے میں ضد میں مبتلا ہو گئے. تو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کس پیرائے میں کس بیان کی گئی ہے، جو ہدایت دی گئی ہے وہ کن کو دی گئی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی براہ راست تعلق ہے، بالواسطہ تعلق ہے. آپ کہیں گے الفاظ پڑھیں گے آیات کے جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں ترجمے میں، اس کی تشریح تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، اور اگر آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھے ہوئے ہیں اور بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی ایک بات دوسری بات کے مقابلے میں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، زیادہ مدلل محسوس ہو رہی ہے، زیادہ مطمئن کر رہی ہے. یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. یہی طریقہ ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا. یعنی اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم بات کو جیسے بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آیات، اس کے سیاق و سباق. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ یہاں بات بیان کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ غمگین نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غم تو ہوتا تھا کہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور انکار کی روش میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ غم بھی ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سرگرمیاں ایک تو یہ کہ خود ان کو ان کے نقصان کا باعث بنیں گی، اور دوسرا کہیں یہ دین کے انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ کو یعنی اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو، اللہ نے جو اپنی ہدایت کو انسانوں کے لیے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں یہ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکیں گے. یرید چاہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہ رکھے، ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی بھی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کوئی آخرت میں حصہ ہو، ان کی آخرت میں کامیابی کا کوئی امکان ہو. اللہ بھی بعض لوگوں سے دشمنی کرتا ہے اور بعض سے دوستی رکھتا ہے. اس کا جواب یہ کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اللہ کا کسی سے اس طرح کا بیزاری اصول کی بنیاد پر ہے، میرٹ کی بنیاد پر ہے. یعنی یہ لوگ بھی وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے صحیح فراہم کیا کہ اگر یہ چاہتے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہدایت پا لیتے، لیکن انہوں نے اپنے غلط رویے کی وجہ سے اس موقع کو ضائع کر دیا، اور ایسے ضائع کیا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، خواہ وہ پیغمبروں کی موجودگی میں، خواہ اس کے علاوہ، اس کا تو اصل میں وہ آزمائش حق پسندی کی آزمائش ہے. انسان ایک بات کو مانتا ہے، پھر اس کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں جذباتی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اس کے مقابلے میں صحیح ہوتی ہے. بعض اوقات وہ نقصان دہ ہوتی ہے، کو آپ کو پیسے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کہیں آپ کی شہرت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ سو آن. ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی ضد میں تو آدمی مبتلا ہو ہی جاتا ہے، لیٹس فیس اٹ، یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ بات صحیح ہے کہ بندہ کہا میں نہیں کرنا. لیکن کتنے دن بھائی، کو 2-4 دن کے بعد بندہ کہتا ہے دماغ خراب ہے بھائی، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تو جب کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، چاہے یہ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. ایک مدت گزر جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں اب نہیں ہوگا، بہت ہو گئی. تو اصل میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی نہ ہو. میں بڑا بعض اوقات حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کر کہ
حضرت خالد بن ولید گزارش کی کہ 3 جنگیں انہوں نے بڑی لڑی مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ دار ختم ہو چکے تھے تو انہوں نے پھر اپنے آپ سے پوچھنا شروع کیا کہ اب کیا رہ گئے، اب تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے، مجھے کچھ اور بھی چاہیے ماننے کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر وہ نکلے مدینہ منورہ، اور ان کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص کہیں اور سے نکلے۔ کہنے کا مقصد محض جذباتی تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک رکاوٹ محض ایک وقتی انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتے ہیں کہ بھائی باپ کی غیرت ایک بڑی اچھی چیز ہے، بری چیز تو نہیں ہے، آباء و اجداد کے ساتھ تعلق یہ کوئی بری چیز تو نہیں، اس کے اندر بھی ایک خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو لگتا ہے کہ خدا کے ہاں تو ہے کہ جو فرق کرتی ہے کہ ایک آدمی کسی ضد میں مبتلا ہو کے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو 2 آدمی انکار کر رہے ہیں، ایک طرف خالد بن ولید کر رہے ہیں، ایک طرف ابو جہل کر رہے ہیں، تو دونوں کے انکار کی کوالٹی میں کوئی فرق ہوگا نا، اور اللہ جانتا ہے وہ کیا فرق تھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی طرح سے انکار کریں کہ اس کو میں نے پاس کیا، اس کو میں نے فیل کیا۔ بھیا کیا ہے، کیوں ہے، کس بنیاد پر ہے، کس کو موقع ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جن لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نہیں چاہتا میں کوئی حصہ ہو، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ میں یہ ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل اس لیے بیان کی کہ ہمارے یہاں لوگ اس طرح کی باتیں یوں پڑھ کے کہتے ہیں بس اللہ نے فیصلہ کر لیا، کچھ لوگوں کے حق میں کیا، کچھ لوگوں کے خلاف کیا، اور بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ موڈ ہوتے ہیں، اپنی پسند ہے۔ نہیں، خدا اس کے انصاف، اس کے علم، اس کی رحمت کی بنیاد پر ہے، اور اس کے ہاں فیصلہ پیور میرٹ پر ہوتا ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی کو اپیل کرے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وما انا بظلام للعبید، میں بندوں کے ساتھ رتی برابر بھی زیادتی نہیں کرتا، رتی برابر بھی نہیں کرتا۔ سو اس کے ہاں یہ بالکل واضح ہے کہ جو لوگ وہ اپنے اندر خیر کو پانے کی صلاحیت کا کوئی حصہ بھی نہیں رہنے دیتے۔ ان الذین اشتروا الکفر، کہ جنہوں نے کفر کو خرید لیا، ترجیح دے دی ایمان کے مقابلے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کو ترجیح دی، کفر کو پریفر کیا ایمان کے مقابلے میں۔ ایک جانب ان کو ایمان کی روشنی نظر آئی، ان کو ہدایت کا راستہ نظر آیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو دنیا کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، محسوس کرتا ہے کہ اس کو جوابات چاہیے ہیں، اطمینان چاہیے۔ انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ جواب ٹھیک ہے۔ یہ جو ایمان کی روشنی ہے، اس کے مقابلے میں انسان کو کچھ چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، دنیاوی نقصان کا خوف، اور دنیا میں جو کچھ آسائشیں ہیں، جو کچھ لالچ ہے، جو کچھ ریپوٹیشن ہے، تعلقات ہیں، ان کا ٹوٹا آدمی ان پیٹی چھوٹی چیزوں کو ترجیح دے کر اس بڑی ایمان کی روشنی کو بیچ دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ جنہوں نے کفر کیا کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر ان کو وقتی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ زندگی میں اسی طرح سے مزے کر رہے ہیں، اسی طرح سے مطمئن ہیں، اسی طرح سے کھا پی رہے ہیں، اپنے خاندانوں میں، گھر والوں میں خوش ہیں، آخر انکار کرنے
کا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی صحیح بات ہے؟ یعنی ایک جانب انسان دل میں جانتا ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، پھر وہ انکار کرتا ہے، اور انکار کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اپنے انکار کے حق میں دلائل ڈھونڈتا ہے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا انکار وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی ٹھیک گزر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی ہے، پھر کوئی نقصان تو پہنچ نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا کہ ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ مزید گناہ میں اضافہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ جو اس طرح بات ہوتی ہے کہ وہ مزید گناہ میں زیادتی میں اضافہ کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. یعنی ہم ان کو جو موقع فراہم کر رہے ہیں اس میں اگرچہ کہ ان کے پاس یہ امکان ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہدایت کی طرف آئیں، صحیح بات کو مان لیں، ماننے کے بعد رویے کو درست کریں، لیکن ان کو جو ڈھیل مل رہی ہے نہ ہمیں اضافہ ہی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب. یہ بات قرآن سے حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو آخرت ہے اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ دے گا، انعام دے گا یا سزا دے گا، یہ دنیا کی زندگی کے عین مطابق، دنیا کی زندگی میں انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے، جو رویے اختیار کیے ہوں گے، ان کے عین مطابق ہوگا. جب سے وہ مشہور زمانہ کیسٹ سامنے آئے، تو میں نے اس کا تذکرہ شاید پہلے بھی کیا تھا، وہ اردو کے ایک کسی دین میں تو کیا ہے، جنت میں یا حوریں ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسائل صرف دو ہی ہیں، یا جنس ہے یا کھانا پینا ہے، جیسے جانوروں کی ہوتی ہے. اور اللہ معاف کرے ہمارے یہاں لوگوں نے پریزنٹیشن ہی ایسی کی ہے. تو یہ بتانا ضروری ہے کہ آخرت تو اصل میں دنیا کی زندگی میں انسان کیے گئے اعمال رویوں کا بالکل مطابق نتیجہ ہے. تو جو اچھا عمل ہوگا اس عمل کا نتیجہ جو بھی نکلے گا وہاں، اور وہ مٹیریل فارم میں بھی نکلے گا، وہ اسی اچھے عمل کا ریفلیکشن ہوگا. اس میں انسان کو اس کی خوشبو آئے گی، اس میں انسان کو اس کی حلاوت ملے گی. کوئی پھل کھائے گا یا جو، ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ساری متشابہات ہیں، یہ تو ساری میٹافوریکل چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے. تو جو بھی اس کو لذت حظ ملے گا، خوشی ملے گی، یہ اس صورت میں آ رہا ہے. یہی تو آخرت کو آخرت بنائے گا، یہ تو جنت کو جنت بنائے گا چیز. تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے مثال کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بتائی ہیں. ان کو یہ مت سمجھو کہ وہ لٹرل ہیں، وہ میٹافوریکل ہیں. اور اللہ کے ہاں تو وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے، بلکہ مزید بھی ہمارے پاس ہے. اور وہاں نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کا غم ہوگا، اور وہاں سے انسان ہٹنے کا نام نہیں لے گا، اور وہاں سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب ہوگا. یہ ذلت آمیز اس لیے بیان کیا گیا کہ اصل میں ان لوگوں کے انکار کی وجہ ان کی ناک تھی، ان کی انا تھی، ان کا خود پسندی میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جانا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس دین کو مانیں رکھتے ہیں، یا خود وہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک جھوٹی عزت تھی جس کو کہ جو رکاوٹ بن گئی ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو عذاب ہوگا، جرم کے پیچھے جو وجہ تھی اس کا بالکل مطابق بدلہ ان کو مل جائے گا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمایا کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو علی ما انتم علیہ، اس حال میں کہ جس حال میں تم ہو، حتی یمیز جب تک کہ پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے.
یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر بدر کی، احد کی، خندق کی ضرورت کیا ہے، کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ ایسے ہی نہیں فیصلہ ہو سکتا؟ سر کوئی آسان کوئی پیپر نہیں ہو سکتا پیپر رہنا مشکل کیوں ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوا، ظاہر ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ تم ہو، علی ما انتم علیہ، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. یعنی اللہ نے یہ اور ان کے ذریعے سے اس دنیا میں ایک مرتبہ پھر آخرت کی ایک چھوٹی صورت، ایک چھوٹا نقشہ اس دنیا میں برپا کر دے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ وہ انکار کرنے والوں کو سزا دے، اور وہ سزا دے اہل ایمان کے ہاتھوں، ان کی تلواروں کے ذریعے سے. تو یہ بھلا کہ جب تک کہ انکار کرنے والے الگ نہ ہوں اور ایمان والے الگ نہ ہوں، اور ایمان والوں میں بھی پھر آزمائش کے ذریعے سے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں کون پاک ہیں، اور یعنی جو پاک ہیں وہ اللہ کا ذریعہ بنے اس کے دے، اور وہ کون ہے کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے کہ جو ان میں شامل ہوں، بلکہ اصلاً وہ انکار کرنے والوں میں. تو یہ پتہ کیسے لگے گا؟ یہ تو معلوم ایسے ہی ہوگا کہ جب وہ ان آزمائشوں سے گزرے. ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ وہ چھوڑ دے اہل ایمان کو ایسی ہی صورتحال میں جس میں کہ تم تھے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ خبیث ناپاک. اور کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ جو وہ تمہیں غیب کے بارے میں مطلع کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا بھائی دلوں کی حالت کیا ہے تاکہ تم جان کر الگ کر لو. یعنی یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ بھائی اگر مسئلہ اتنا ہی تھا کہ اچھوں کو بروں سے الگ کرنا تھا، جو پاک ہیں اور جو ناپاک ہیں ان کو الگ کرنا تھا، تو اللہ تو جانتا ہی ہے تو کر دیتا الگ. ہے کہ نہیں؟ وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں مطلع کرے علی الغیب، غیب پر، کہ دل میں کیا ہے وہ تو باہر نکال کے دکھائے گا. جو دل میں ہے وہ خارج میں آئے گا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. یعنی اللہ کا طریقہ یہ ہے، وہ اس معاملے میں یہ پالیسی رکھتا ہے کہ وہ جن کو چاہتا ہے رسولوں میں سے ان کا انتخاب کر لیتا ہے. بہت برپا ہو جاتی ہے، ایک کشمکش ہے کہ جو شروع ہو جاتی ہے، اور اس آزمائش میں پھر کھوٹے اور کھرے الگ الگ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اللہ کیا کرتا ہے، وہ انتخاب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کا چاہتا ہے. اور پھر اس انتخاب کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کھرے ہوتے ہیں، ان کے اندر کا کھرا ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں مانتے اور وہ کھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کا کھوٹ ان کے عمل، ان کے رویے سے. یہ ہے کہ جو اللہ کرتا ہے. چنانچہ فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار ہے. اس کے ترجمے میں میں نے کئی بریکٹ استعمال کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارے لیے یہ عبارت پوری نہیں ہوتی. یہ بات ان الفاظ میں واضح ہے لیکن الفاظ کے ترجمے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم میں. اور ایک یعنی بڑی بات ہے جس کو چند الفاظ میں واضح کر دیا گیا ہے. اللہ جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو غیب کے بارے میں مطلع کرے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں کفر ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اللہ انتخاب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کا چاہتا ہے. پھر اس انتخاب کے بعد وہ ان کو آزمائش کا کھوٹ
اور سچ، جھوٹ اور سچ، کھرے اور کھوٹے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ کس کے دل میں صحیح ایمان ہے اور کون ہے کہ جو اس سے محروم ہے۔ چنانچہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا، وَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے عظیم اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، بخل کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، کہ وہ ان کے لیے خیر ہے، بل هو شر لهم، نہیں وہ خیر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے وہ شر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی تو یہ جہاد دو ذرائع سے ہوتا تھا، ایک ذریعہ جان اور دوسرا ذریعہ مال۔ گھوڑے کو، اپنے اونٹ کو، اپنی تلوار کو، اپنے زیرہ بختر کو، جو بھی ہے اس کو بھی لے کے آنا ہے، اور ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوگی نا، جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے کئی دن کئی راتیں گزرنی ہیں، تو اس میں آپ نے اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو بخل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم بھی آئیں اور اپنا پیسہ بھی لگائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ بخل کرتے تھے۔ بخل قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں اس رویے کو کہ جس میں انسان کسی واقعی خرچ کرنے کے موقع کے اوپر ایسے موقع پر کہ جس میں انسان کو اللہ کے راستے میں لوگوں کی بہبود کے لیے، اچھے کاز کے لیے خرچ کرنا چاہیے، مگر وہ گریز، ظاہر ہے آدمی کو اچھا رہن سہن رکھنا چاہیے، مگر بخل اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر اختیار گنجائش رکھتا ہے، مگر اللہ کی جانب سے اگر کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ جس میں مال خرچ کرنے کا تقاضا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا۔ فرمایا ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس میں کہ جو ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل میں سے۔ یہ بات خدا کا فضل ہے۔ آپ جب کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، کھیت میں آپ بیج بوتے ہیں، نوکری تلاش کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، تو آپ اصل میں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے دنیاوی رزق، مال کمانے کے لیے دو شرائط ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا فضل موجود ہو، اور آپ نے تلاش کرنا شروع کیا لیکن وہاں اللہ کا فضل ہے ہی نہیں، فضل اللہ فضل الرحمن ہے ہی نہیں، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے اللہ کا فضل موجود ہے، آپ نے سٹرگل ہی نہیں کی تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کو ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے کہ یہ اتنی آبویس بات ہے کہ دنیا میں ہم سے کہیں زیادہ عاقل، قابل، باصلاحیت، اٹس اے میٹر آف اپرچونیٹیز۔ کسی کو اپرچونیٹی ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے۔ بلکہ سچی بات یہ کہ پچھلے دنوں ایک بہت ہی اچھا مجھے ایک میسج ملا جس میں ایک اور ڈائمنشن ایک سمجھ میں آئی۔ بعض اوقات بعض چیزیں سمجھ میں آئی بھی ہوتی نہیں ہوتا۔ دیکھیے تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو اچیو کرتے ہیں 7 سال کے بعد۔ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ٹائم زون ہوتا ہے۔ سم تھنگ وچ یو کی ناٹ اچیو رائٹ ناؤ مے بی یو ول اچیو لیٹر۔ اور یہ آپ دیکھیں ساروں کی سٹوریز کو ملائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو بندہ آج سے 15 سال پہلے بہت اچھے تھا، آج والے بتایا کہ بالکل ہی بیٹھا ہوا ہے، پہلی مکھی کے بعد دوسری مکھی مار رہا ہے۔ اور بعض اوقات جو 15 سال پہلے بالکل فارغ تھے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ سو مجھے ملا ہے نا، کیا بات ہے میری، آئی ایم سو انٹیلیجنٹ، آئی ایم سو برائٹ، آئی ایم سو ہارڈ ورک، پاگل آدمی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بخل کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بھلا ہے، بل ہوا شر لہم، ہرگز نہیں بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب طوق
پہنایا جائے پھنسے رہیں. تو یہ جو کچھ وہ بخل کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس زمانے میں بخل دولت کا ایکسپریشن ہوتا تھا، سونا چاندی وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ ان کو یہاں وہ جکڑ لیے جائیں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ یہ تو تمہارے لیے ایک موقع تھا کہ تم اس کو خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، تم نے اس کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے روکے رکھا اور بخل کیا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی میراث ہے تمام آسمانوں اور زمین کی دولت. یعنی اللہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی میراث اسی کی. بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، سن لیا اللہ نے ان لوگوں کی بات کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اللہ تو محتاج ہے. کہیے کہ ان کو کرنے کا موقع اس طرح سے ملا کہ قرآن مجید میں یہ اپیل ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض. ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا بلیغ، بڑا خوبصورت انداز ہے اس بات کو کہنے کا کہ تم مانتا ہوں، میں تمہیں اس کو لوٹا دوں گا پورا پورا، بلکہ کہیں زیادہ. اور یہ اس دنیا میں بعض پروجیکٹس، بعض کام اللہ کے کام ہیں، اور اس دین کی بہتری اور اس کا پھیلنا، اس کے پیغام کا لوگوں تک پہنچنا، یہ اصل میں اللہ میاں کا پروجیکٹ ہے. تو اس پروجیکٹ میں جو شامل ہوگا، خدا تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا کام ہے، جو دے گا اس نے مجھے پیسے دیے، جو اس میں ٹائم لگائے گا وہ اصل میں میرے لیے ٹائم لگا رہا ہے، میں اس کو خود ریٹرن دوں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، ظاہر ہے بڑی بلیغ بات ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی اس سے پہلے کہ انداز میں لیا، اس قدر گھٹیا بات کی کہ انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اللہ میاں آج کل کچھ فقیر سے ہو گئے، کوئی محتاج ہو گئے. یہ طنز تھا. فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم سن رہے ہیں، ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا. یعنی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پوری طرح سے لکھ رکھیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنا بھی بغیر حق، بغیر کسی حق، بغیر کسی وجہ کے. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، کہ تم چکھو آگ کا عذاب. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو کچھ انہوں نے یہ طنزاً کہا ہے اس سب کو ہم لکھ بھی رکھیں گے. کے علاوہ اس سے پہلے جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اس کو بھی ہم نے لکھ رکھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اور جو نبیوں کو قتل کیا وہ یہودیوں نے کیا. سو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سٹیٹمنٹ میں ایسے بیان کیا، یا تو آئے ہی یہودیوں کے ہاں سے تھے، یا پھر وہ ان سے بہت متاثر انسپائرڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گرے ہوئے قول کو اور ان کے انبیاء کے قتل کرنے کو، دونوں کو ایک بریکٹ میں ڈال کے یہ بتایا کہ ان لوگوں کی سورس آف انسپریشن کون ہے. یہ منافق اور وہ یہودی، یہ دونوں اصل میں ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں. اور دوسرا ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ بریکٹ کرنے کا جو نتیجہ فائدہ نکلا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے جرم ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات آدمی کسی کو قتل ہی کرے تو وہ ایک بڑا مجرم ہوتا ہے. نہیں، بعض اوقات آپ کو بس ایک جملہ بولنا ہوتا ہے، وہ اتنا کھٹیا، اتنا گرا ہوا، اتنا ڈرٹی ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی جیسے کہ آپ نے قتل کر دیا. اس لیے کہ اصل میں قتل کے لیے بھی کیا ہے، ذرا حوصلہ چاہیے نا. وہ بھی اصل میں ایک آدمی کرتا ہے ذرا آگے بڑھ کر اپنے گرے ہوئے ان
خیالات، تصورات، جذبات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جس کو موقع کم ملا ہے وہ اپنے اندر کی اسی گندگی کو بعض اوقات بس سٹیٹمنٹس میں بیان کر دیتا ہے۔ سو انسان کو اپنے یہ کہ زبان جو کچھ بولتی ہے یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ کہنا یہ بھی ہم لکھ رکھیں گے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ان سب کو ہم یہ کہیں گے کہ تم آگ کے عذاب کو چکھو۔ جائے گا کہ یہ سب وہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ جان لو کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو میں بیان کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی۔ اس کو کسی ابلیس سے بھی نہیں تھی، ابلیس بھی جن تھا، جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق جن کو کہ آزمائش میں ڈالا۔ ایک ان میں سے فرد آگے بڑھ کر اتنا زیادہ باغی ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں اب تیرے اس فیصلے کو کہ تو نے انسانوں کو بنایا اور ہم کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا، میں اس کے اندر بھی اس کا امکان تھا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اگر اس کے اندر اپنی اصلاح کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، کوئی خیر کا کوئی اس کے اندر شائبہ ہی نہیں تھا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے تمام تر خیر، سچائی، ہدایت کی طرف آنے کے موقعوں کو ضائع کر بیٹھتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ جان لو کہ اللہ بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ اصل میں ایک عربی کا اسلوب ہے، یہ بھی آپ جان لیں، یہ بھی ایک بڑا بعض اوقات بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ وہ اسلوب ہوتا ہے، اور وہ جب آپ اس کو نہیں سمجھتے اور آپ اپنی اردو اور انگریزی کے ذوق کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی لاجک بالکل کچھ اور بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا، ظلام کا مطلب ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جیسا نا عالم سے بنا علام، علامہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو سادہ اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا کہ اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت بڑا ظالم نہیں ہے، چھوٹا موٹا تو ہے، بڑا نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے اللہ معاف کرے کر لے گا، بڑے نہیں کرے گا۔ اصل میں یہ یوں نہیں ہے، بلکہ یہ یوں ہے جس کو اصول قاعدے میں کہتے ہیں کہ مبالغے میں نفی اصل میں نفی میں مبالغہ ہے، یہ وہ اسلوب ہے، یعنی مبالغے میں نفی آئی ہے تاکہ نفی میں مبالغہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب آپ سمجھ آئے؟ اللہ معاف کرے۔ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ لگے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ بھائی ایک کامن سینس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک آدمی کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو اگر انسان کا ختم ہو جائے تو کہیں سے دکان سے لے آنا چاہیے، اور کہیں گے بہت نیکی کا کام ہو رہا ہے، اور آپ کہیں گے کہ لوگوں کو کے ساتھ نفرت کرو، یہی دین کا تقاضا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں اللہ کے کلام کو تو آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اللہ کا کلام سمجھ کر، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ایزمپشنز ہوتی ہیں، اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی بات غریبی ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھے بنایا ہے تو پڑھنے دیں، بٹ ہولڈ آن، جسٹ ویٹ اینڈ آسک ادر پیپل کہ یار یہ ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک عام اسلوب ہے جس میں کہ قرآن مجید نے اپنی بات یہاں بھی اور کئی جگہ بیان کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔
الذین قالوا ان اللہ عہد الینا ان اللہ نؤمن لرسول، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان نہ لائیں کسی رسول پر، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، جب تک کہ ہمارے پاس نہ آ جائے ایسی قربانی کہ جس کو آگ کھا لے۔ ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں آپ انوائٹ نہ کریں کہ ہم مسلمان ہوں، ہماری مجبوری ہے، ہم اللہ کے ہاں اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اس رسول کو صرف مانیں گے اور اوپر سے آگ آ کے اس کو کھا لیں گے۔ تو چونکہ آپ کے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا جن کو آپ پیغمبر کہہ رہے ہیں، تو بھی سوری۔ دیکھیں کتنا ایک کنونسنگ سٹائل ہے، اس میں اطمینان بھی ہے، اس میں ہر اس طرح کی مذہبی گفتگو کرنے والوں کچھ لوگ تو مل ہی جاتے ہیں۔ لوگ کہا یار بات یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی صحیح ہے، مطلب مسئلہ کیا ہے، ایک واٹ از ڈیفیکلٹ ان اٹ، واٹ از دا پرابلم۔ تو انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ حقیقت ہے کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض پیغمبروں کے معاملے میں ایسا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، حزقیل کے ساتھ ہوا یا عیسائیہ کے ساتھ، میرے ذہن سے نہیں آ رہا، لیکن ایک دو پیغمبروں کے بارے میں تو باقاعدہ یہ بیان ہوا کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن آیت میں سے نہیں ہے بلکہ نبوت کے لوازم میں سے، یعنی اس کے ساتھ کچھ چیزیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض واقعات میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بہت برکت ہوئی، کھانے میں برکت ہو گئی، بہت تھوڑا کھانا تھا اور بہت بڑی تعداد میں مہمان تھے جو آئے اور کھا پی کے سیر ہو کے گئے، تو نہ کہ شرائط میں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو بیان ہوئی باتیں پیشن گوئی کے طور پر، اس میں یہ بات بالکل نہیں تھی اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یا اپنے ایکسکیوز کو پیش کرنے کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ اب آگے یہ کریں۔ کو اللہ تعالیٰ کسی کی فرمائش پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو اپنے پیغمبر کو بھیجا ان شرائط کے مطابق کہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں، اور وہ اس پہ پورا اترے ہیں اور اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ ایک ایک چیز واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے عہد لیا ہم سے کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی رسول پر جب تک کہ وہ نہ آئیں ایسی قربانی کے ساتھ کہ جس کو آکم رسل من قبلی، ان سے کہہ دو کہ آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم اور اس نشانی کے ساتھ بھی کہ جو تم نے کہی، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر تم نے کیوں ان کو قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں واقعی حق کو قبول کرنا چاہتے ہو۔ بات جو آگے تھوڑی سی رہ گئی ہے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، میں انہی آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا تو۔ ہم نے آیت نمبر 186 سے 176 سے شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے پیغمبر آپ کو غمگین نہ کریں ان لوگوں کی سرگرمیاں کہ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو خرید لیا، کفر کو ترجیح دی ایمان کے بدلے، ایمان کے مقابلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا
کہ ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں محض اس لیے کہ وہ گناہ میں اضافہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے ایک ذلت آمیز ما انتم علیہ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اہل ایمان کو اس حالت میں کہ جس پر تم ہو. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ الگ نہ ہو جائیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب کے بارے میں آگاہ کرے اور یہ بتا دے کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے. وہ انتخاب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کا چاہتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے کشمکش برپا کرتا ہے جس میں کہ لوگوں کے رویوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو پاک ہیں اور کون ناپاک ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، چنانچہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تم فضل سے ہوا خیر لہم، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، نہیں بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب طوق پہنائے جائیں گے اس کے کہ جس میں انہوں نے بخل کیا یہ لوگ قیامت کے روز. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی میراث ہے. مَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم غنی ہیں، امیر، کھاتے پیتے ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ رکھ رہے ہیں اس کو کہ جو انہوں نے کہا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کو بھی بغیر حق، بغیر وجہ کے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ساتھ رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے تو ہم سے عہد لیا. اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں. حتیٰ یاتینا بقربان، جب تک کہ نہ آ جائے ہمارے پاس ایسی قربانی تاکلہ النار، جس کو آگ کھا لے. یقیناً آئے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی کہ جو تم نے کہی، یعنی یہ آگ کھانے والی. فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے کیوں ان کو قتل کیا. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. کچھ ٹائم رہ گیا ہے، وہ ایک آیت بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، تو اس کا میں فقط کذب رسل من قبلک، تو جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی. جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور ایک روشن کتاب کے ساتھ. یہ جو پچھلے رسول جن کا کہ انکار کیا گیا، یہ ان کے ساتھ 3 الفاظ بیان ہوئے. بینات کر دینے والے، اور 7 معجزات ہیں. ان کو قرآن بینات کہتا ہے، واضح کر دینے والی، کلیئر کر دینے والی. زبر، یہ وہ صحیفے ہیں کہ جو تورات کے علاوہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں. بہت سے اور پیغمبروں کے صحیفے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے ہیں، اور بھی ہیں، ایوب علیہ السلام کے ہیں. تو ان سب کو زبر کہا گیا. والکتاب المنیر، اور اس کتاب کو کہا وہ تورات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے پیغمبر آپ کو انہوں نے جھٹلایا
تو آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، اس لیے کہ جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی، اور وہ کون تھے؟ وہ تھے کہ جو آئے واضح دلائل کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، اور ایک واضح کتاب کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی اگر یہاں سے نہیں ہے تو آپ پوچھ لیں۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک آیت میں جیسے بھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ کھرے اور کھوٹے کا وہ الگ کر رہا ہوتا ہے کہ کس کے ایمان ہے زیادہ کس کا نہیں ہے. Don't you think that is also not only the case for like being religious? I mean, I think کیا یہ دوسرے معاملات میں بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان میں بھی شاید ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ شاید اپنے ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر سے مختلف حالات میں مطلب واضح ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ان کے دل میں مطلب کیا ہے. جی جی آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور اس سے جو کشمکش جاری ہوتی ہے اس سے معلوم سچ ہے کیا کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. تو کیا یہ عام دنیا کے معاملات میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دفتر کاروبار میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیا کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی آپ نے ان دونوں میں فرق کیوں کیا؟ بلکہ آپ مجھے پوچھنے دیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا. وجہ یہ ہے کہ نتیجے میں جو کشمکش مبتلا ہوتی جو برپا ہوتی ہے، یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ صحیح اور غلط کے نمایاں ہونے کی شام روزانہ ہر جگہ، دکان میں، دفتر میں، کھیت میں، فیکٹری میں، فیملی میں، گھر میں، کھیل کے میدان میں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. اس دنیا میں خدا کی اسکیم کے مطابق اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہے. اٹس آل ہیپننگ کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو چلیے آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ کنسٹرکشن میں چلے جائیں، آپ بینک کریں، گوئنگ تھرو دا موشنز. لیکن اور اس کا کچھ نتیجہ بھی نکل رہا ہے، کوئی کھا پی رہے ہیں آپ، کچھ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے مکان بن رہے ہیں. اصل چیز جو اللہ میاں کیا ہو رہی ہے وہ تو یہ ہو رہی ہے پتہ لگ رہا ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو بیان کر رہے ہیں رسولوں کی آزمائش میں، جنگ کے میدان میں، کشمکش میں جو چیزیں جو لوگ نمایاں ہو رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی کام دنیا میں ہر جگہ. ٹھیک ہے یہ صحیح جا رہا ہے، یہ غلط جا رہا ہے، اس کو ٹھیک ہونا ہے، اس کو مزید موقع ملنا چاہیے، میری وہ جنت ہے، یہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، اس کو مزید آزمائش میں ڈالو. یہی ہو رہا ہے، ایبسلیوٹلی نتھنگ ایلس. قرآن یہی تو پیغام لے کے آیا ہے کہ تم لوگ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا ہے، اس کو بس مزے کرنے ہیں، اس میں کھانا ہے، کمانا ہے، عیش کرنا ہے، اس کے بعد یہ انتخاب کر لیں کہ ڈی ایچ اے کے قبرستان میں دفن ہونے کہیں اور ہونا ہے. بس اللہ امتحان آزمائش ہے جس میں اللہ تعالیٰ جانچ رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک سادہ سمپل جواب ہے، اس کے اندر مزید بہت سے سوالات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک تو ہے نا کہ یہ جواب کسی کو پسند آتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان کہ جو کہتے ہیں کہ آپ جب مریں گے تو اس کے بعد ایک اور جنم میں اٹھیں گے. تو آپ کی یہ والی پرفارمنس اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر کتے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے اٹھے، یا چوہے کی حیثیت سے اٹھے. اور اگر آپ نے چوہے کی حیثیت سے اچھا پرفارم کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے آ جائیں. اس پر ایک بڑا اچھا تبصرہ ایک صاحب نے کیا برطانیہ میں، جب تھا کسی نے پوچھا کہ آپ کو اس ان کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اگر میں اس سے پہلے ایک بہت اچھا کتا تھا، انسانیت ملی ہے، تو مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے، تو اس انعام کا فائدہ کیا ہوا؟ in order for something to be a reward, you ought to remember that you had performed something good. فائدہ کیا ہوا کہ آپ ایک انتہائی مخلص وفادار کو ایک بہت اچھے گھرانے میں پیدا ہو گئے. سو ڈزنٹ میک سینس. سو سچی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، کہ آخرت کی زندگی کا انتخاب ہو رہا ہے. جناب اس پروسیس میں اپنی ڈیلی لائف میں بھی ہے، لیکن ہم کچھ
जजमेंटल भी तो हो रहे होते हैं ना अपने सराउंडिंग्स में लोगों के बारे में, जी जी कि जिनका मुझे लगता है कि मेरे से कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ है या कोई मेरे से अंदाज फर्क है काम का कि ये ठीक नहीं है। और फिर कभी ये भी होता है कि बिल्कुल आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते सही और गलत, कुछ लोग कुछ ठीक और कुछ गलत होते हैं और कुछ लोगों में ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना सही और कितना गलत। ये तो एक बड़ा मिला जुला सा एक रुझान और तासुर होता है। मैं आप तो जजमेंटल हो ही नहीं सकते। ये भी एक देखें, ये भी बड़ी एक नाजुक बात है। कुरान बड़ा सिंपल और सादा भी है, लेकिन कुरान मजीद के मामले में इंसान को बहुत एहतियात भी करनी चाहिए। इसलिए मैंने देखा है कि बाज़ लोग इस बात को समझने के बाद फैसला करना शुरू कर देते हैं, ये उधर जाएगी, आपको फिक्र उठ जाएगी कि आप किधर जाएंगे। इसलिए कि ये इंतखाब मैं और आप नहीं कर रहे, ये इंतखाब अल्लाह ताला। सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस है कि अल्लाह के इस इंतखाब के अमल में कोई ज़्यादती नहीं हो रही, वो हर एक के मामले में फेयर है। ये कोई मजहबी लोग हैं कि जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि खुदा ताला फेयर नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वो बाज़ मजहबी लोगों के फेवर में है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बख्शा दिए जाएंगे और वो अपने बंदों के बारे में रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। उसको तो जिस चीज़ से चिढ़ है, जुल्म है, वो तो असल में ज़िद है, वो तो असल में हठधर्मी है। हक़ को जान लेने के बावजूद उस पर अड़ जाना है और वो फैसला कर रहा है और ऐसे ही कर रहा है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है, ज़ाहिर एक सवाल पैदा होता है कि खुदा ताला अपना दीन भेजता है, ऐसा भी होता है कि उसका दीन, और ऐसा भी होता है कि पहुंच जाता है, लेकिन कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंचता, भौंडे तरीके से पहुंचता है। और ऐसा भी होता है कि नहीं पहुंचता, वो बेनियाज है, वो पाबंद नहीं है कि लोगों का इम्तिहान और इम्तिहान का नतीजा और अपना रिज़ल्ट किसी एक तयशुदा लगे बंधे क्राइटेरियन के मुताबिक करे। उसने इंसान को फितरत दी है, उसने इंसान को मुख्तलिफ़ हालात में आजमाइशों में डाला है और उसने इंसान को आज़ादी दी है और वो देख रहा है कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो हैं हक़ पर मबनी। असल में कुरान का ये पैगाम है कि आखिरत आने वाली है, मौत के बाद एक ज़िंदगी है, उसमें जवाबदेही होगी इस दुनिया की ज़िंदगी की परफॉर्मेंस के मुताबिक। चुनाचे वहाँ की तैयारी कर लो। यहाँ से मैं कोई पढ़ लूँ? डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी आपने बात की फितरत, क्या फितरत गलत जा सकती है या नहीं? देखिए, ये जो आप कर रहे हैं ना काम, इसके बाद मेरे लिए डिसिप्लिन मुश्किल हो जाएगा। इसका मैं जवाब, फितरत कैसे गलत हो सकती है? हो सकती है अगर आदमी उसको बिगाड़ दे। यानी कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है कि इंसान अपनी फितरत बिगाड़ सकता है। कैसे? आप अपने अंदर की फितरत की आवाज़ को इग्नोर करना शुरू कर दें, टालना शुरू कर दें, उसको गैर संजीदगी से लेना शुरू कर दें। कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगालूद हो जाता है। यानी कुरान ने कहा बल राना अला कुलूबिहिम, बल्कि उनके दिल जंगालूद हो गए, माँ कानू यकसिबून, अपनी बदआमालियों की वजह से। तो फितरत असल में अपनी फितरत को बिगाड़ देता है। उसके बाद यकीनन ये हो जाता है कि इंसान की अंदर की आवाज़ वो या धीमी हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जी, आपका सवाल है कि आपसे पूछा था कि नमाज के बारे में, तो अगर कोई भी दिन की नमाज मिस हो जाए तो जैसे मौका मिले उसको पढ़ लेते हैं तो वो सही रहेगा। टाइम निकल गया है तो दूसरी नमाज के साथ पढ़ ली जाएगी। देखें, बात यह है कि नमाज को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है मुसलमानों पर उनके औक़ात में, चुनाचे नमाज को उनके औक़ात ही में पढ़ना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शख्स नमाज के वक्त सो रहा था और उसमें उसका कोई कसूर नहीं, यानी ज़ाहिर है नींद छोड़नी चाहिए, लेकिन अगर इंसान की नमाज छूट गई है नींद की वजह से, या आई डोंट नो क्या हो सकता है, ये भूल की वजह से, ऑपरेशन कर रहा है
उसका ये था उसको ऑपरेशन नहीं, मुझे अभी वजह से नींद की वजह से पता ही नहीं लगेगा। तो जैसे ही आपकी आंख खुले या जैसे ही आपकी भूल ख़त्म हो, लाने का क्या मतलब है, अगली नमाज 4 घंटे बाद होगी, इस दौरान में मौत का फरिश्ता आ जाए, फ़ौरन नमाज पढ़नी जैसे ही आपको ख्याल है। अब अगली बात आई ऑपरेशन की और इम्तिहान की। इसके लिए तो अल्लाह ताला ने पहले से बताया हुआ है कि आपकी किसी ऐसी मुश्किल में, जहमत में, टेंशन में, आपाधापी में कि जिसमें आपसे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो फिर अल्लाह ने ये कंसेशन दिया है कि आप यानी ज़ोहर असर को और मगरिब इशा को ऐसे कि या तो अव्वल वक्त में आप पढ़ें या दरमियान में पढ़ें या आखिर वक्त में पढ़ें, दोनों में से किसी नमाज के, सो आपके लिए गुंजाइश बढ़ जाती है कि अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं, किसी ऐसी डिफ़िकल्टी में हैं कि जिसमें आप सही नमाज नहीं पढ़ सकते, तो चलते चलते पढ़ लें। और अगर किसी ऐसी मुश्किल में है जिसमें महज बैठ के आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप बैठ के पढ़ें, जैसे हमारे यहाँ ट्रेन हवाई जहाज़ में होता है। ये जी इसी के साथ एक, जैसे कि आजकल बहुत ट्रैफिक ब्लॉकेज, कभी कभी ऐसे मौके होते हैं कि आप ऐसी जगह पे हैं कि आप जी आप घर से निकले, ख्याल था कि पहुंच जाऊंगा, आखिरी वक्त पे नमाज मिल जाएगी मुझे, एक जगह से निकले दूसरी जगह पहुंचना था, वहाँ ऊपर है बावजू है, तो क्या आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं? यानी अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि जिसमें आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, या आपकी नमाज छूट जाएगी या आप ड्राइविंग करते हैं नमाज पढ़ें, तो आप ड्राइविंग करते हुए नमाज पढ़ें, इसलिए कि असल में नमाज को टाइम पर पढ़ना लाजिम है। इसी की खातिर अल्लाह ताला ने इतने कंसेशंस दिए, तो वो कंसेशन अवेल करें। जी क़िबले की शर्त ख़त्म हो जाती है, फिर आप हवाई जहाज़ में पायलट को कहें कि जी थोड़ी देर के लिए एक जो जिनसे मैंने ये पूछा था ना पहले, आज से 3 साल पहले, he said कि नहीं, आपको किबले को फेस करना है, उस सूरत में आप नहीं पढ़ सकते। सेकेंडली हवाई जहाज में he gave this justification कि हवाई जहाज ना किसी सरफेस से अटैच नहीं है, मतलब ज़मीन या पानी से, तो इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर भी बैठकर नमाज पढ़ते थे। और ऊँट, मैंने कहा कि अगर आपके पास दो में से किसी एक का इंतखाब करना है कि नमाज का टाइम ख़त्म हो जाएगा, जब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, आप जैम में हैं यार, फंसे में, गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है ना। ट्रैफिक जैम में देखें, अगर ट्रैफिक हो जाती है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, भाई उधर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप चलते हुए पढ़ सकते हैं, तो आप उसमें पूछे थे चलने से क्या मरा। चलने में तो आपके अपने ऊपर कंट्रोल है, आप एक व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, तो आपकी कुछ टेंशन्स नहीं है, लोगों की तरफ भी है। हाँ, दोनों काम करें आप, यानी आप नमाज भी पढ़ें, वो भी करें, नमाज टाइम पे पढ़नी है आपने। मुझे मैं बता रहा हूँ, मुझे इनसे ही पूछा था कि मुझे लगता था कि यही इसका सही हल है, क्योंकि मेरे साथ दिस हैज हैपेंड नंबर ऑफ टाइम्स विद मी, लेकिन मुझे लगा कि यही मेरे पास हल है। जब किसी से पूछ नहीं लेता तो चलो इसको भी फिलहाल करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर कभी किसी दिन बाजी हो गई कोई और आप इशारे से सजदा कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा, और आप गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपके ठीक है, वो उस तरह नहीं करेंगे, लेकिन आपके हाथ, आप अपने कंट्रोल में हैं। अभी आप एक व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, नहीं अपने कंट्रोल में, क्या आगे पीछे बंदे हैं, चलो आपको ब्रेक लगा लीजिए, बंदे टक्कर ना हो जाए। आप अपने आप को तो ब्रेक लगा सकते हैं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ। देखिए अल्लाह ताला की दी हुई आसानियाँ बयान करें, लोगों को कहे कि नमाज भी ठीक पढ़ें और कंसेशन भी अवेल करें, और इसको सिर्फ उस सूरत में अवेल करें कि जबकि वो लाजिम, मतलब उसके सिवा कोई चारा नहीं। तो सर आपने एक और भी बात कही है जो कैसे हो रहे, अब सोया भी नहीं हुआ और भूला भी नहीं हुआ। कुछ इलाके हैं जैसे यूके में टाइमिंग जोहर और असर की जो टाइमिंग है वो इतनी शॉर्ट होती है, जोहर से पहले कोई इंसान गया, चाहे इम्तिहान देने गया या ऑपरेशन करने गया, जोहर का स्टार्ट और असर का एंड भी खत्म हो गया, अब मगरिब शुरू हो चुकी है, अब वो वहाँ से फारिग हो गए, वो क्या करें? यानी आपका मतलब ये है कि ज़ोहर और असर के, ज़ोहर और मगरिब के दरमियान या इम्तिहान शुरू हुआ और उसमें कोई इम्कान नहीं है। देखें, आपने असल में चूँकि चैलेंज कर दी है बात ड्राइविंग की,
تو وہ اب آپریشن اور امتحان میں بھی آپ نہیں مانیں گے، ورنہ امتحان میں تو آدمی پڑھ سکتا ہے، امتحان میں تو کوئی پرابلم نہیں۔ آپریشن میں البتہ چونکہ ایک جان کا معاملہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اسی طرح کی ایکسیپشن مان لی جائے گی، جیسے مثال کے طور پر غزوہ خندق میں آپ کو معلوم ہے نا کہ 1-2 نمازیں رہ گئیں، وہ بعد میں پڑھی گئیں۔ جو جس کو آپ کا آرڈر ہے، آرڈر کو تو مینٹین، ہاں آرڈر ویسے ہی ہوگا، آرڈر ویسے ہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ سویا ہوا بندہ اٹھتا ہے تو وہ آپ نے کہا فوراً نماز پڑھ لیں، وہ جب سو کے اٹھے گا تو فجر کا ٹائم جو ہے نا وہ نکل گیا ہوتا ہے، جی نکل گیا ہوگا، وہ نماز پڑھے گا تو قضا کر کے نہیں، قضا کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ صحیح ٹائم کی نماز مانی جائے گی، وہ نماز صحیح ٹائم کی نماز ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ سویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ذمہ داری دی کہ وہ لوگوں کو اٹھائے، وہ بھی سو گئے، تو ان کی آنکھ کھلی جب سورج کی کرن روشنی پڑی ان پر، تو وہ گھبرائے اور حضور بھی گھبرائے، بہت پریشانی ہوئی، سب کو کہا کہ تم وضو کرو اور پھر نماز پڑھی۔ تو وہ نماز صحیح ٹائم کی نماز ہے۔ اصل میں دیکھیں آپ کا اس میں قصور کوئی نہیں، خدا تعالیٰ آپ کو کنسیشن دے رہا ہے۔ اچھا یہ ایک سوال ہے کہ ایک منٹ جی، یہ یہاں ایک سوال آیا ہے کہ پلیز کلیریفائی اے بٹ ما قتلوہ وما صلبوہ، if Jesus was not crucified then who was the person on cross, and if Jesus lived after that day where did he spend rest of his life, and then how did he die eventually؟ دیکھیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ تفصیلات کیا ہوئیں، بلکہ یہ بتایا کہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، وہ کچھ شبے میں پڑ گئے۔ اس کی تفصیل جو بھی بیان کی جائے گی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ بات صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا وہ شاگرد کہ جس نے کہ مخبری کی اور جس کے نتیجے میں آپ تک یہودی بھی اور وہ رومن کہا گیا تھا کہ وہ آپ کو پکڑیں اور آپ کو سولی پر چڑھائیں، مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کے بعد ان کی جگہ پر اس شخص کو آپ کا ہم شکل بنا دیا، جس کے نتیجے میں جب ان لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کو پکڑ لیا اور اس کو پھر سولی پر چڑھایا گیا۔ تو یہ بات کہ کوئی سولی پر چڑھا، اس کا انکار قرآن نہیں کر رہے، مسیح علیہ السلام نہیں تھے بلکہ وہ شبے میں پڑ گئے۔ جی پوچھیے اب اپنا سوال۔ ہلو جی، جب چلتے وقت آپ اگر نماز پڑھیں گے تو obviously آپ سجدے میں تو نہیں جا سکتے، تو آپ اشارے سے پڑھیں گے۔ جی جی جی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ فلپین کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کئی مہینے سے ڈرگ ڈیلرز کو اوپنلی مار رہا ہے، خود بھی اس نے کہا کہ اس نے کئی لوگوں کو دس جائز، بیکاز یہ لوگ ڈرگ ڈیلرز 4 ملین ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے فلپین میں، اسی طرح پاکستان میں ہے، ان کو اس طرح مارنا الاؤڈ تو نہیں ہے۔ مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں فساد فی الارض، زمین میں فساد مچانا، اس کی سزا جو بیان ہوئی ہیں سزائیں وہ 4 ہوئی ہیں، جن میں سے تو یہ تو بالکل ممکن ہے کہ میں آپ ان سے اس معاملے میں اختلاف کریں کہ جو ڈرگز بیچتے ہیں وہ فساد فی الارض کے مجرم ہیں یا نہیں ہیں، اور میرا اور آپ کا ان سے اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہ تو اپنے طور پر مار رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے ان سے کہ جو قرآن مجید میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں جن میں وہ دینی چاہیے نہ کہ موت کی سزا دینی چاہیے، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد مچانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی، اور ان میں جو شدید ترین جرم کے مجرم ہیں ان کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا ہے جو قتلوا، کہ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات رجم، یعنی جو لوگ زمین میں فساد مچانے کے مرتکب ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی جو قتل و غارت کرتے ہیں، جو زنا کاری کو عام کر دیتے ہیں،
ریپ کرتے ہیں، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، زمین میں فساد مچ جاتا ہے، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو خطرے میں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان، جو سزائیں بیان فرمائی ہیں، دین کو، شریعت کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے کہ ہم مانتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی اس طرح کے جرائم کریں گے لوگ، تو پہلے تو ان کو وارن کیا جائے گا، یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ اف یو ول کنٹینیو ڈوئنگ اٹ، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو آپ خراب کریں گے، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ڈرگز میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی سخت عبرتناک سزا تو ہونی چاہیے. یہ بات کہ ان کو مار دینا چاہیے نہیں مار دینا چاہیے، ظاہر ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھا ہو گیا، جو خاموشی ہے بہت اچھی چیز ہے.